ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ ولا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ایدنا بروح القدس۔ کیسی آپ لوگوں کے بارے میں مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ تو ایک گیپ آ گیا چھوٹا سا ہمارے قرآن کے پڑھنے میں، تو پھر سے دوبارہ سے ایک عزم کے ساتھ، ایک انرجی کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ ہم ذرا دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں دوبارہ اٹیچ ہونے کے لیے، دوبارہ قرآن سے جڑنے کے لیے اپنی کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش کی مدد سے، اور پھر اللہ کی مدد بھی چاہیے ہمیں۔ اور ایک بات آپ کو یاد رہے کہ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ قرآن کے قریب بھی آئیں، اسے پتہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، تو وہ پوری کوشش کرے گا ڈسٹریکٹ کرنے کی، دوبارہ اس پہ فوکس کرنے سے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ یہ نہ کر پائیں۔ تو سب سے پہلے شیطان کی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل میں، آیت 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو ہم ڈیلیبریٹلی مانگے، سمجھ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اعوذ آدھا یعوذ، پناہ طلب کرنا، حفاظت میں آ جانا۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، میں حفاظت میں آتی ہوں، اپنے رب سے حفاظت دل کے ساتھ مانگی جائے کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان جو ہے شیطان سے ہے، گمراہ کرنا، بھٹکانا، اس کا مطلب ہے شیطان کا، یعنی شیطانہ کا مطلب تو گمراہ کرنا، بھٹکانا، اور شیطان کا کیا مطلب ہوا؟ بھٹکانے والا۔ اور رجیم جو ہے وہ رجم سے ہے، پتھر مارنا، دھتکارنا، تو سنگ زدہ، دھتکارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب شیطان کو بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے معبود حقیقی کے، اپنے عظیم رب کی پناہ میں آ جائے۔ تو اللہ کے پاس کل طاقت ہے، بڑے لاؤ لشکر ہیں، اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے تو وہ ہمیں اپنی مدد عطا کر دے گا، چاہے شیطان اپنی کتنی قوت کے ساتھ بھی آئے وہ ناکام ہوگا۔ تو ہم سب کا مقصد ایک ہے، قرآن کو سمجھنا، اور شیطان کا بھی مقصد ایک ہے، اس کا ٹارگٹ بھی ایک ہے کہ کسی طرح قرآن کو سمجھنے نہ دیں، دور کر دیں، گمراہ کر دیں، دل میں اترنے نہیں دیتا یہ اس کتاب کو، اور جو سمجھ بھی لیتے ہیں ان کو عمل پہ نہیں آنے دیتا۔ تو ہمارے کریم رب نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ہم نے حضرت مریم کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، کہ انہوں نے کہا تھا قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ پناہ میں آ گئیں، حضرت مریم بھی اپنے رب کی پناہ میں آ گئیں۔ تو انسان ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر آفت میں، ہر چیز کے شر سے اپنے رب کی پناہ طلب کرے۔ آج جو ہے وہ ہم آیت 27 سے شروع کریں گے۔ اب اس میں میریکل، حضرت عیسیٰ کی میریکل برتھ کا تذکرہ ہے ان آیات میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو تمام عالم کے لیے نشانی بنایا اور اپنی طرف سے رحمت بنایا۔ پیدائش کی 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کہ انسان کی پیدائش کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ 4 کی 4 اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھا دی۔
اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ قول ربک هو علی ہین، ہر چیز آسان ہے اس کے لیے۔ تو یہ نشانیاں، یہ 4 صورتیں کون کون سی ہیں؟ وداؤٹ مین اینڈ وومن۔ کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ مین اینڈ وومن؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور کس کی پیدائش وداؤٹ وومن ہوئی؟ حضرت حوا کی، کہ کسی عورت کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی۔ اور ود مین اینڈ وومن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، اور وداؤٹ مین اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں یہ نشانی رکھی کہ ایسے یہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا تذکرہ چل رہا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سلیکٹ کیا اپنی اس نشانی کو دکھانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی نشانی کے لیے اللہ نے بہت اپنی متقی بندی کو، عبادت گزار باحیا بندی کو چنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ صالحین کی دولت کیا ہوتی ہے؟ ان کی عزت ہی ان کی دولت ہوتی ہے۔ اور اللہ جو ہے، اللہ آزمائش بھی لیتا ہے، اور ہر آزمائش جو ہے وہ درجات کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلند ترین درجہ عطا کیا۔ اس آزمائش کے بعد قرآن میں ان کے لیے برات آئی، اللہ نے خود ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جس امتحان میں اللہ نے ڈالا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئیں، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی۔ تو اللہ نے ان کو تمام جہان کی خواتین پر فوقیت دی، ان کو چن لیا، رہتی دنیا کے لیے اپنی قدرت کی، اپنی رحمت کی نشانی بنایا۔ کوئی پریشانی، کوئی غم کسی پر ڈالتا ہے تو اس کا بہترین بدلہ اس کو عنایت فرماتا ہے۔ تو کسی صورت میں بھی، کسی مشکل میں بھی ہمیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے اپنے رب کی رحمتوں سے۔ تو اپنے رب کے دامن کو تھامے رہنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی اطاعت پر انسان کو یکسو رہنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حالات ہم آیت 26 تک ہم کر چکے ہیں، نہیں، ہم آیت 25 تک کر چکے ہیں، 26 سے آج ہم شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کیفیات کو، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مینشن کیا، حضرت مریم کے احساسات کو، کیفیات کو، جذبات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ان آیات میں رہتی دنیا کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ تو ہو کے رہنا ہے نا، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی روز ازل سے ڈیسائیڈ ہے، مقدر ہو چکا ہے۔ تو جب فرشتے نے کنوے کر دیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے آیات میں پڑھا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو وہ حمل کی، پریگنینسی کے حالات جب ان پر ظاہر ہوئے تو حضرت مریم جو ہیں وہ ایک دور کی جگہ پر، یعنی بیت اللحم اس جگہ کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں آ گئیں۔ اس کا ہمیں معراج والی حدیث جو ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے، یہی جائے پیدائش بتائی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر فرمایا فَأَجَاهَا الْمَقَادُ، کہ ان کو جو ڈیلیوری پین ہے، جو لیبر پین ہے، وہ ان کو کہاں لے آیا؟ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تنے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کوئی ان کے پاس نہیں ہوگا، جنگل بیابان میں اکیلی تھیں، انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں، تنہائی تھی، رسوائی کا خوف ہے، عزت کے جانے کا خوف ہے، ذہنی کرب ہے، جسمانی تکلیف ہے، تو کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں۔ کیا کہنے لگیں؟ قالت یا لیتنی مت، کاش میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی میں بھولی ہوئی، بھلائی ہوئی۔ تو ایک صالحہ
پاکیزہ شرم و حیا والی لڑکی کا دکھ جو ہے وہ ہم زمانے کا اتنا فاصلہ ہے ہم میں اور حضرت مریم میں، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا کوئی مجھے جانتا نہیں، میں بھولی بسری ہو جاتی بدنامی کے خوف سے، تو اللہ نے ان کو ان کی نیک نامی کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر لیا، کیونکہ عزت اور ذلت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کو حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، مگر انسان اللہ کا اگر ہو کے رہے، اس کا عبد بن جائے، تو اللہ اس ذلت کو بھی عزت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ فناداہا من تحتہا، تو فرشتے نے ان کو نیچے کے مقام سے پکارا، تسلی دی، اپنے رب کا جو پیغام تھا وہ کنوے کیا۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ تحزنی، غمگین مت ہو، کہ پریشان مت ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہر کا انتظام کر دیا، اور اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ تم کیا کرو، اس جو کھجور کا تنا ہے اس کو تم ہلاؤ، تو کھجوریں جو ہیں وہ تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ اور اب یہ آیت فَكُلِي، تو کھا، وَاشْرَبِي، اور تو پی، یعنی وہ جو جس نہر کا انتظام کیا تھا تو پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہے، تو کھاؤ، کھجوریں اور پانی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پئیں، کھائیں اور پئیں۔ وَقَرِّ عَیْنًا، اور ٹھنڈی کر آنکھ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اور تو اگر دیکھے، اب یہ جو ترینہ ہے یہ ہے رعایا سے، یعنی تو دیکھے، من البشر احدن، کسی بشر کو دیکھے۔ اچھا، اب اس کی پہلے اتنے حصے کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، جنگل بیابان ہے، مگر اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، اور ایسا رزق جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، کیونکہ قرری عینن کہا جا رہا ہے۔ قرری عینہ، آنکھیں ٹھنڈی کرو، قرۃن قرار سے ہے، استقرار بھی مطلب ہے کہ آنکھ کا جلنا جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے نا۔ دکھ اور غم جب ہوتے ہیں، جب آنسو مستقل بہتے رہتے ہیں تو آنکھیں جلنے لگتی ہیں، درد، تکلیف، پریشانیاں آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، آنسوؤں کی کثرت سے آنکھیں سوج جاتی ہیں، سرخ ہو کے، یعنی ان میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گم جانے کے بعد، آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بس اپنے رب سے فریادیں کی، مگر روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ جو شعر ہے نا، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیواریں زندہ ہو گئیں۔ تو آنکھیں جو ہیں وہ دل کی کیفیت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ قرری عینن، یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جب دل خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ خوش ہے۔ اب یہ جو فکلی وشربی، اس میں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکالا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے تسلی کے اسباب جب ذکر کیے، تو اس میں پہلے پانی کا ذکر کیا، قد جعل ربک تحتک سریا، یعنی جو نہر بہائی تھی ان کے نیچے، تو پہلے اس کا تذکرہ کیا اور پھر کھانے کی چیز کا تذکرہ کیا، یعنی کھجور کا۔ اور لیکن جب استعمال کا وقت آیا ہے تو ترتیب بدل دی، پہلے کھانے کا حکم ہوا، فکلی، پھر پینے کا، وشربی۔ وجہ شاید غالباً یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے، یعنی خصوصاً کوئی ایسی غذا جس میں کہ پیاس لگتی ہے اس کو کھانے کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی پرووائڈ تو کرتا ہے، لیکن کھاتے وقت وہ پہلے غذا کھاتا ہے اور پھر جو ہے وہ پانی پیتا ہے۔ اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، قرۃ اعین کے لیے، کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اولاد کو اور ہمارے ازواج کو، اب ازواج میں صرف بیویاں نہیں ہوتی بلکہ بیویوں کے لیے شوہر ان کے زوج ہیں، تو ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ تو
دل کی کیفیات آنکھوں سے عیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی اس دکھ کی کیفیت میں، تنہائی میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ غم کو اور بڑھا دیتی ہے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اذیت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ رزق اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل میں عطا کیا، اور ہم کو بھی جہاں جس جگہ دنیا کے جس کونے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا، ہر جاندار کو رزق عطا کیا، اور انسان اس رزق کی قدر نہیں کرتا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا، ابھی پوری طرح بھوک محسوس نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسرے کھانے کا وقت آ جاتا ہے، تو ہم اس کی اہمیت کا، اس رزق کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو پاتا۔ یہ بھوک جو ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے، انسان کو در در پھراتی ہے۔ یہ پیٹ کی یہ تکلیف انسان جب محسوس کرتا ہے جو واقعی بھوکا رہتا ہے۔ جس نے بھوک محسوس نہیں کی، جس نے یعنی صحیح معنوں میں بھوک محسوس کی ہے، وہ اللہ کے اس احسان کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جو بھی رزق دیا، اس کے لیے دیکھیں، ہر چیز کی کاسٹ ہے۔ اگر آپ ایک ملازم رکھتی ہیں اور اس کو آپ تنخواہ بھی دیتی ہیں، اس کو کھانا پینا بھی دیتی ہیں، تو آپ جو پیسے اس کو دے رہی ہیں، جو بھی کچھ آپ اس کو دے رہی ہیں، تو اس کو اس کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے اس احسان کو محسوس کرنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کھانے پینے کا اور تراوٹ کا انتظام کیا کہ جسم اور دماغ کو طاقت اور توانائی پہنچے اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو وہ پورا کریں۔ اللہ ان کو تسلی بھی دے رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، خوش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی رزق کا انتظام کیا ہے، لیکن ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ یہ جو کلو وشربو میں ہے، ہمیں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں دے دیں، کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین پر فساد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے افراد سے رزق دیا ہے تو اس کی قدر جانو۔ اللہ جب رزق دیتے ہیں تو اللہ کو بھی ہم سے بہت ساری چیزیں مطلوب ہیں، ہمیں اس کی کچھ کاسٹ ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم کھاؤ اور پیو، مگر کیا کرو؟ زمین پہ فساد نہ کرو۔ یہ لڑائی جھگڑے، تانے تشنے، غیبت، برائیاں، گناہ، ایون جو کچرا بھی ہم اسٹریٹ پہ پھینک دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پھینکنا۔ نوائز پولوشن بھی ایک فساد ہے، تو فساد سے بچنا ہے اگر ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ایک اور ہمیں ٹاسک دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، تو تم جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے رزق کا شکر ادا کرو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے تھے۔ تو جو لقمہ بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہمارا رب ہمیں کھلاتا ہے، تو جب ہم کھانے لگیں تو اس کیفیت کو محسوس کریں، ہمارے دل اپنے رب کی رحمت سے، شکر سے لبریز ہو جائیں کہ اس کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا۔ تو ہم جو ہیں وہ اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اور پھر ایک اور جگہ آیا قرآن میں ہی، کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو رزق ضائع نہ ہو، اللہ کے لیے انسان جو رزق ملا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کھلائے، مگر نہ اس میں نمائش ہو اور نہ اس میں اسراف ہو۔ تو غم اور پریشانی میں کھانا پینا چھوڑنا جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ
اس غم کو، اس پریشانی کو اور سنگین کر دیتا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے تنہائی، خوف اور بھوک کا جو یعنی اس وقت ان کو مسئلے درپیش تھے ان کو دور کر دیا، ان کی نقاہت دور کر دی، ان کی کمزوری دور کر دی، اور بدنامی کے خوف سے جو کیفیت تھی ان کی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا. پہلا تو علاج یعنی رزق کا انتظام کیا، دوسرا یہ کہ یعنی رزق کے لیے تو بہترین سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اچھا، اسی میں ایک چیز یہاں پہ رک کے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق مہیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح حضرت مریم کو دیا، تو ہمیں بھی تو اتنا رزق دیا. کیا ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رب کا بہت شکر گزار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے، انرجی، طاقت کے لیے جو بھی انتظام کیا، اتنی انواع و اقسام کے کھانے، پھل، مشروبات، تو ان سب کے لیے بس ہم نے اس شکر کی کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. جب بھی ہمارے ہاتھ کسی کھانے کی طرف بڑھیں تو اپنے رب کی محبت کے احساس کے ساتھ. یہ آپ کا اس ہفتے کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ اس میں پریکٹس کرنی ہے، اپنے رب کی محبت کو فیل کرنا ہے، اس کے احسان کو فیل کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کو محسوس کرنا ہے، اور پھر الحمدللہ کہنا ہے. اللہ کو ہم سے جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں یاد رہے کہ نہ ہم، یعنی ابھی ہم نے جو آیات میں کیا تھا، نہ ہم فساد کرنے والے ہوں، نہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور پھر کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شکر گزاری کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ہم الحمدللہ کثرت سے، کہ ایسے نہیں کہ ہم نے تسبیح کی تسبیح ختم کر دی لیکن شکر کے احساس دل میں نہیں آیا. اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں اسراف نہیں کرنا، اور نہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم نے ضائع کرنا ہے. تو یہ تین کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں کیونکہ یہ اللہ کے احکام میں ہے. تو ہمیں پریکٹیکل ہوم ورک کیا ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا ہے. ایک تو ہر فساد سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، شکر گزاری کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اور اسراف نہیں کرنا، نعمت کو ضائع نہیں کرنا. تو اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے، اس لطف سے آشنا بنا دے، ہمیں اس کام کو کرنے والا بنا دے. اور پھر آپ 2 دن اس کی پریکٹس کر کے ہوم ورک ڈن کر کے بھیج سکتی ہیں. اور پھر یہ 2 دن کی پریکٹس نہیں ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور ایٹ لیسٹ 3 چیزوں پہ فوکس نہیں ہوتا تو ایک چیز پہ فوکس کر لیجئے کہ جب بھی جو چیز منہ کی طرف لے کے جائیں، کھائیں، اس کو چکھیں تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کرے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی ویسی ہو جائے، اس میں وہ شامل ہو جائے جو ہمارا رب چاہتا ہے. تو اپنے رب کے کلام کے لیے دلوں کو کھول لیجئے. اللہ دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پیوریفائی کرتا ہے. تو یہ ہمارا جہاد ہے، ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا کر اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے. تو کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٍ. اللہ نے اب سیکنڈ جو خوف تھا ان کو، اس کا بھی انتظام کر دیا کہ اب جو ہے وہ ان سے اب لیبر پین جو ہے جب شروع ہوا، اسٹارٹ ہوا، تو کچھ لوگوں نے، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ یعنی دو مسئلے ایٹ لیسٹ تھے کہ ایک تو جسمانی اور ذہنی تکلیف تھی. ذہنی تکلیف اس بدنامی کے خوف کی وجہ سے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اور یہ جو جسمانی تکلیف تھی، اس میں کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل نے جب بچے کا پیغام سنایا تھا، جب بشارت دی تھی، تو اللہ کا پیغام کیا دیا تھا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم جو ہیں وہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا رہے ہیں اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگی. تو جب انہیں بشارت مل گئی تو حضرت مریم علیہ السلام اتنے غم اور افسوس کا انہوں نے اظہار کیوں کیا؟ تو بات کیا ہے کہ ان کی تکلیف اتنی شدید تھی
اور ان کو رسوائی کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت بھول گئیں. مفسرین نے اس کی یہ لاجک بتائی اور یہ بھی بتایا کہ قیامت کی ہولناکی، اللہ کا عذاب، اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام پہ بھی جب طاری ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھول جاتے تھے. مجاہد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ کاش میں بھولی بصری ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کا حساب نہیں لیا جائے گا اور اسے عذاب نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا. تو اب یہ تو تذکرتاً ایک بات آ گئی، لیکن اب وہ جو عزت و ناموس والا خوف تھا، اس کے جانے کا جو خوف تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے مداوع کیا بتایا. جو لعنت اور ملامت کا جو اندیشہ تھا اس سے بچنے کی کیا طریقہ بتایا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٍ، اما دراصل ان پلس ما ہے، یعنی ان حرف شرط ہے اور ما جو ہے وہ صلہ ہے. ترین روٹ ہے رایا کی، تو دیکھنا مطلب ہے. ترین میں حمزہ کو حذف کر کے اس کی تعلیل کی تو یہ ترین بن گیا، یہ ترین تھا. تو اور یہ نون کی جو تشدید ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے. تو تم اگر دیکھو من البشری کسی انسان میں سے، احدن کسی ایک کو بھی، تو کسی بھی وقت کسی انسان کو دیکھنے کے الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سارے عمل میں حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ تنہا تھیں. تو پھر کہا جب تم دیکھو تو کیا کہو. فقولی، تو تم کہہ دو. کیا کہہ دو. انی نظرت للرحمانی، کہ میں نے نظر مانی ہے لیے رحمان کے صومن، روزے کی. فلن اکلم الیوم انسیا، تو میں نے روزے کی نظر مانی ہے اور ہرگز بھی میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. اب الصوم کا مطلب جو ہے وہ امساک بھی ہوتا ہے، روکنا، اور الصمت یعنی خاموشی کے لیے، کلام نہ کرنے کے لیے بھی، کلام سے رک جانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو ہرگز کلام نہ کروں گی میں آج کسی انسان سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. خاموشی کا روزہ. بعض علماء نے فرمایا کہ الصوم سے مراد روزہ ہی ہے، یعنی جیسے روزہ ہوتا ہے وہی ہے. اور ان لوگوں پر، یعنی جو بنی اسرائیل پر، ان لوگوں پہ روزے کے دن خاموشی بھی لازمی ہوتی تھی، یعنی کھانے پینے کے روزے کے ساتھ خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا. ان کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کے علاوہ بات چیت پہ بھی پابندی تھی. اسلام کے آنے کے بعد یہ پابندی ختم کر دی گئی، یہ خاموشی کا روزہ ختم کر دیا گیا. کلام نہ کرنے کی جو اس میں حد لگائی گئی تھی. اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص آئے، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے نہیں کیا. تو آپ نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ آج کسی سے بات نہیں کرے گا. اور تو پھر آپ نے کیا کہا کہ اس کو کہا کہ تم جو ہے وہ اپنا قسم توڑ دو، اپنی قسم توڑ دو. تو خاموشی کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور اس طرح کی نظر کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس دوران میں آپ نے ایک آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے متعلق پوچھا کہ کیوں کھڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا، اور کلام نہیں کرے گا، اور روزہ رکھے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اسے حکم دو کہ بیٹھ جائے، سائے میں جائے اور کلام کرے اور اپنا روزہ پورا کر لے. یعنی اب جو ہے وہ خاموشی کی شرط نہیں رہی، یعنی چپ کے روزے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لیکن کچھ چیزوں سے بچنے کی ہمارے روزے میں بھی کچھ چیزوں سے بچنے کی ہدایت کی گئی کہ بری باتوں سے، جھگڑے سے، جھوٹ سے جو ہے وہ بچیں. یعنی کوئی شخص اگر جھگڑے بھی تو بس اسے کہتے ہیں انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جھوٹی بات، جھوٹ پر عمل کرنا، یعنی یہ سب چیزیں روزے میں اگر ہوں گی تو پھر اللہ کو اس کے روزے کی، اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اب اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ یہاں پر اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. اب ان آیات کو ہم جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ ان کے ایک ایک باریکی سے اس کو دیکھیں، تو کچھ چیزوں کی وضاحت اور بھی ہے. فرشتہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ہدایت کر رہا ہے
کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو، کوئی شخص اگر تمہیں نظر آ جائے، کوئی پوچھے تو تم کیا کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کوئی ان کو غلط بیانی کی ہدایت کر رہا ہے، بلکہ فرشتہ کیا ہدایت کر رہا ہے؟ ان کو روزہ رکھنے کی ہدایت کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ خاموشی کا روزہ رکھ لو، تم جو ہے وہ کوئی بھی آئے تو تم بات نہیں کرنا، یعنی تم یہ کہا گیا ہے، اس سے غلط مطلب نہیں سمجھا جائے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو شبہ ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام جس حال میں تھیں تو اس حالت میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس کا بھی جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہود کے ہاں جو خاموشی کا روزہ تھا وہ روزہ ہر حال میں رکھا جا سکتا تھا، اور وہ اپنے مجاہدے اور تزکیے کے لیے یہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بعد میں ختم کر دیا۔ پھر ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکے، وہ یہ کہ جب روزہ خاموشی کا تھا تو پھر یہاں پہ لفظ جو کہا جا رہا ہے فقولی، کہ تو کہہ، تو جب خاموشی کا روزہ تھا تو پھر اس ورڈ کے فقولی کہ تو کہہ، تو بول، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس ورڈ کا استعمال کا کیا موقع تھا؟ تو جس کا خاموشی کا روزہ ہو اس کو بات کرنے کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، یعنی یا پھر یہاں پر کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے معنی اشارے کے ہوتے، تو اس کا جواب مفسرین نے کیا دیا ہے کہ عربی میں قولا جو ہے وہ بولنے کی میننگ میں بھی آتا ہے اور اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قولا بیدیہ ہاکذا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، تو عربی میں ایسے محاورات معروف ہیں اور احادیث میں بھی اس طرح سے یہ استعمال ہوا۔ تو یہ خاموشی جو تھی ان کے ہاں عبادت میں کاؤنٹ ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا، اس میں یہی تھا کہ وہ 3 دن صرف اشارے سے بات کریں گے اور کلام نہیں کریں گے اور تسبیح اذکار اور عبادت میں مصروف رہیں گے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ہدایت کی کہ اب تم خاموش رہنا، کچھ نہیں بولنا، کسی انسان سے کچھ نہیں بولنا، تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو خاموشی ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین حکمت عملی سکھا رہے ہیں، حضرت مریم کو بھی سکھا رہے ہیں اور ہم کو بھی سکھا رہے ہیں۔ معاملہ چونکہ ایسا تھا، ملامت کرنے والے کسی قسم کی صفائی سے مطمئن ہونے والے نہیں تھے، اور کسی بھی طرح جو تھے وہ ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے، غصے میں تھے، تو اس کے جواب میں خاموشی سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ یعنی اگر لوگ غصے میں ہوں، بپھرے ہوئے ہوں، جذبات میں طوفانی کیفیت ہو، آپ کی بات کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہو، کوئی لفظوں کو سمجھ نہیں رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ کہ ایسے موقعوں پر ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ اگر سننے والے اس قدر غصے میں کچھ سننے پہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اس وقت بولے جب کوئی دوسرا سننے کے لیے تیار ہو۔ اگر لوگ سننا نہیں چاہ رہے، مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ وہ صرف سنانے آئے ہیں، وہ صرف لعنت ملامت کرنے آئے ہیں، تو اس وقت تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ واقعہ افک میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برات میں آیات اتار دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے جو تکلیف انسان اللہ کی وجہ سے اٹھاتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو معاملات کو کول ڈاؤن ہو جانے کے لیے، کم کرنے کے لیے اس کی انٹینسٹی کو، یہ خاموشی جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حدیث میں آتا ہے کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے۔ تو لوگوں کے اعتراض کا جواب خاموشی سے دیا، جبکہ اگر یعنی خاموشی سے دینا، بولنے سے، چیخنا چلانے، اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ تو ہمارے لیے عمل کی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کے سفر میں کسی کے اوپر کوئی الزامات لگتے ہیں، کوئی نیکی کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو سنسیئر نہیں سمجھتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون بے گناہ ہے۔ لوگ گالیاں بھی دینے لگیں، برا بھلا کہیں، کرٹیسائز کریں، بے وجہ باتیں بنائیں، تو اس میں اپنے آپ کو گھلانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جائیں۔ ایک
لفظ اگر اس کے جواب میں، لوگوں کے جواب میں بولا جائے گا تو وہ مزید ان کو یعنی اور یہ اکسانے کی دعوت ہوگی ان کو کہ تو چپ ہو جانا جو ہے یہ ہر چیز کا حل ہے. جب ان کا سارا غبار نکل جائے تو پھر جو ہے وہ انسان اس وقت جب وہ سن رہے ہوں تب اپنی بات بتائے، سمجھا کے بات بتائے. اور یہاں پر جیسے خاص کر جو میاں بیوی کے رشتے میں غصے میں جب انسان یہ دیکھے کہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت خاموش ہو جائے، اس وقت اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں لگا دے. اب آپ کہیں گے کہنا تو آسان ہے، کرنا مشکل ہے. یہ کام ہے تو بہت مشکل مگر آزمودہ ہے، بہت افیکٹو ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہر ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ رونے، چیخنے، چلانے سے، سٹریس لینے سے یہ چیزیں آپ کو خود نقصان دیں گی. تو پھر کیا کریں؟ جسٹ اگنور دیم اور خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، خاموشی سے اس کا علاج کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت مریم سے کہ کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ فاتت بہی قومہا تحملو. اب وہ اس بچے کو لے کر آ گئیں اپنے قوم کی طرف. اب وہ اس جنگل اور بیابان میں رہ تو نہیں سکتی تھیں، تو اللہ کے حکم پر اب وہ قوم کی طرف آ گئیں. اب وہ مشکل ترین مرحلہ جو کہ جس کے بارے میں وہ خوف زدہ تھیں، اب وہ فیس کرنے کا وقت آ گیا. تفسیر قرطبی میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سدی اور وہب بن منبع جو ہیں وہ ان سے روایت ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام بچہ اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی. یعنی سب کو پتہ چل گیا اور سب جو ہیں وہ دور دور سے اکٹھے ہو کے سب جمع ہو گئے، مرد اور عورتیں سب جمع ہو گئیں. کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا اور بس وہ اسی طرح سے یعنی ہاتھ کو اٹھائے رہی. اور ایک اور شخص نے کہا کہ یہ تو زناکارہ ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا کر دیا. تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ کو مارنے سے رک گئے. تو اب انہوں نے کہا کیا؟ قولو یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، کہ یہ تو نے بہت بڑا عجیب کام کیا، بڑا برا کام کیا. تو یہ تو بالکل تو نے صحیح نہیں کیا. یہ فریہ جو ہے، فریہ کا مطلب فرا یفری قطع کرنا، فرین بر وزن فعیل ہے یہاں پہ، یا تو فاعل کی معنی میں ہے یا مفعول کے معنی میں ہے. یعنی یا تو قطع کر دیا، قطع ہونے والا یا قطع کرنے والا. فریہ ایسا بڑا کام جو کہ ایسی چیز جو لانے والے نے گڑھی ہو. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی عظیم کے بھی ہیں. تو ایسا بڑا کام، ایسا انوکھا کام تو جو کہ عام عادت سے، عام معمول سے ہٹ کر ہو، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ان کو برا کہنے کے لیے کہ یہ تو تم نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ماں، اچھا اب یہ ہارون کی بہن جو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ وہ سچویشن آ گئی، ان کو ہارون کی بہن کہہ کے پکارا جا رہا ہے. اب وہ بہت خوفزدہ ہیں، ڈری ہوئی ہیں، اور ان کو ہارون کی بہن کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے. اب یہ ہارون کی بہن کا یہ کون ہے؟ ان کے بھائی ہارون ہیں، کون ہے یہ؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وہ بہن ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں صندوق میں بند کر کے ڈالا گیا تھا تو وہ کنارے کنارے چل رہی تھی. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ان میں اور حضرت موسیٰ میں کافی سالوں کا ڈفرینس ہے، کئی سو سالوں کا ڈفرینس ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران بھیجا تھا، نصارہ کے پاس، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام تو ان سے صدیوں پہلے گزرے ہیں. تو چونکہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یعنی تم یہ ان کو بتاتے کہ اہل ایمان کی عادت ہے کہ وہ تبرکن انبیاء کے نام پر نام رکھتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم میں، ترمذی میں اور نسائی میں سے روایت کی گئی ہے.
اب یہ جو یعنی پھر کون تھے یہ ہارون جو ہیں، یہ کون تھے؟ اس میں حدیث کے مطابق 3 احتمال ہیں، 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت یہ جو حضرت ہارون کی جانب جو کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی نسل سے تھیں، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کسی شخص کو کہ وہ ابن آدم ہے، تو زمانہ کتنی ہی دور کا ہو لیکن اس کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اس سے مراد نہیں، بلکہ کون سے، یہ مریم علیہ السلام کے اپنے کسی بھائی کا نام جو ہے وہ ہارون ہو، اس وجہ سے انہیں اخت ہارون کہا جا رہا ہے۔ تیسری ایک اور چیز مفسرین کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون نامی کوئی نہایت ہی نیک اور صالح شخص ہو، اور حضرت مریم علیہ السلام کی بھی شہرت جو تھی وہ بہت عبادت گزار کی حیثیت کی تھی، نیک یعنی بہت وہ مشہور تھیں، تو اس صورت میں ان کو اخت ہارون کہا جا رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اصل صورت کیا تھی۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں، سب جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے کہ یہ تم نے کیا غضب کا کام کیا۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی بتایا گیا ہے، جو عمران ان کے والد کا نام تھا، اور سورہ کا نام بھی جو ہے وہ آل عمران انہی کے نام پر رکھا گیا، وہ بہت نیک اور صالح تھے۔ تو اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی امتیاز حاصل ہوا کہ ان کے نام پہ بھی ایک سورہ ہے اور ان کے والد کے نام پر بھی ایک سورہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ عمران جو ہے وہ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا نام حنا بتایا گیا ہے۔ تو ماں باپ کا حوالہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ شرم دلانا کہ نیک ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ اتنی بری کیسے ہو گئی، تم کس پر چلی گئیں۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ کی اولاد ہو، جو صالحین کی اولاد میں سے ہو، جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو عام لوگوں کی بنسبت اس کو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے بڑوں کی بدنامی اور رسوائی یعنی ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے جو نیک نام لوگ ہوں گے کہ یہ ان کی بیٹی ہے، آپ یہ اگر آپ جرنلی بھی دیکھیں تو آپ کہا جاتا ہے تمہارے ماں باپ تو اتنے زیادہ لائق فائق ذہین ہیں، تم کس پہ چلی گئیں، یا تمہارے ماں باپ تو اتنے صالح ہیں، تہجد گزار ہیں اور اتنے نیک ہیں، اور تم ان کی بیٹی نہیں لگتی۔ تو یہ جو کسی کا برا کام کرنا، ایک تو یعنی ہر ایک کے لیے برا ہے برا کام، لیکن عام لوگوں کی بنسبت اس کام کو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے جو صالحین کی اولاد جو برا کام کرتی ہے، کیونکہ اس لیے جو ہے وہ صالحین کی اولاد کو اعمال صالح اور تقوی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو صالحین کی اولاد ہے اس کو اپنے ماں باپ کے نام کو بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو حضرت مریم کے گرد جمع ہو کر ان کو تانے دینے لگے، ان کی زبانوں میں بڑی تیزی سے باتیں کر رہے تھے، اور لہجوں میں ان کے بڑی کاٹ تھی، تانے دینے لگے کہ تم تو انبیاء کی نسل سے تھیں، وہ ہیکل کے متولی تھے اور ان کی اولاد جو تھی وہ ہیکل کی وارث رہی ہے، تو تمہیں ہیکل کی راہبہ بنایا گیا تھا، ہیکل کو تو عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا نا۔ تو اس مقام اور اس حیثیت کے ساتھ یہ مکروہ فعل، تو ان کو طرح طرح سے ٹیز کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو ہدایات دے دی تھیں کہ لوگوں کی باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اسی حکمت عملی کو اپنایا، کیونکہ کچھ بھی کہنا، حضرت مریم کچھ بھی کہتے ہیں وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ جب لوگوں کی جہالت سے واسطہ پڑے تو چیخنے چلانے رونے سے اپنے آپ کو ہی اذیت دینا ہے، اس سے آپ کی قوت اور توانائی ختم ہو جائے گی۔ جسٹیفیکیشن جب آپ دینے لگیں گے ایک کے بعد ایک تو وہ کوئی نہیں مانے گا۔ سورہ فرقان میں بھی آیت آتی ہے نا، آیت 63، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ اپنی جہالت کا اظہار کرنے لگ جائیں تو تم اسے سلامتی کے ساتھ اگنور کر دو، ان کو کہو سلام۔ تو اپنی طاقت اور توانائی کو
اللہ کے دین کی بلندی میں اگر لگانا ہے تو ہر ایک سے الجھنے سے بچنا ہوگا، جھگڑنے سے، کڑھنے سے، غیبت میں وقت ضائع کرنے سے، کیونکہ انسان جب جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی برائی کرے گا. تو اپنی انرجی کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے. کس کے لیے؟ نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے، دین کی پروموشن کے لیے، دین کی مارکیٹنگ کے لیے، پلاننگ کے لیے کہ ہم کیا کریں، کس طرح ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کس طرح ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارے لیے وہ لوگ صدقہ جاریہ بن جائیں، وہ بھی نیکی کے اوپر آ جائیں. دوسروں سے خلوص کے ساتھ ہمدردی. پھر یہ جو آرگیومنٹس، جھگڑوں سے دوری ہوتی ہے. اگر کوئی آرگیومنٹ کرے، جھگڑا کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کٹ آف ہو جائے گا. اور اگر انسان کا مقصد اللہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو جب وہ کٹ آف کر لے گا تو پیغام کیسے دے گا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. کیا کیا؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف. کس الیہ؟ کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. کہ خاموشی کے ساتھ اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لیجئے. وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس سے بات کیسے کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ مہد کہتے ہیں گہوارہ، جھولا جو بچے کے لیے تیار کیا جائے، گود کے لیے بھی آتا ہے. تو اب ایسے وقت میں جب کہ لوگ غیظ و غضب میں ہیں، مریم علیہ السلام کی رسوائی کے لیے تلے بیٹھے ہیں، تو وہ بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں. تو وہ جل بھن کر کہتے ہیں اس سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ بچہ جو جھولے میں پڑا ہوا ہے، جو گود میں ہے، تو ہم اس سے بات کیسے کریں؟ اس میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آئندہ آیات میں حضرت عیسیٰ کی جو گفتگو ہے وہ اس وقت کی گفتگو ہے جب کہ وہ گود میں تھے. معجزات کے بعض جو منکر ہوتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے، انہوں نے کیا اس چیز کو چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس گفتگو کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں کیا ہے، یعنی گود میں جو ہے وہ اس وقت نہیں بولے تھے، بلکہ وہ بڑے ہو کر بولے تھے، جیسے کہ سب بولتے ہیں. تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت گفتگو کی ہے جب وہ گود میں تھے. معجزات کے یعنی یہ بھی معجزہ ہے نا، ایک بڑا معجزہ تھا نا. تو یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت 46 جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ دے رہے ہیں کہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گود میں تھے تو تب انہوں نے یہ بات کی. اور انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلا کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ اللہ کی بندگی کا اعتراف تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا یعنی وہ اللہ نے پہلی دفعہ بتا دیا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے پیدائشی کے وقت ان کو کتاب دے دی اور نبی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. لیکن اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور کتاب پیدائش کے وقت ہی عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی ان کو یہ چیزیں دے دیں. انشاءاللہ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، ان کا انٹروڈکشن جو قرآن نے کرایا ہے. ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.